مذہب پر بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. جو مذہب پرست لوگ ہوتے تھے وہی اصل میں حکمران بھی ہوا کرتے تھے. جیسے یورپی ممالک میں اس وقت جو چرچ ہوا کرتے ہیں، چرچ کے جو پادری ہوتے ہیں ان کی حکومت ہوتی تھی. عرب ممالک میں مسلمانوں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی حکومت تھی. اور بھارت میں جو مذہبی رہنما ہیں بالخصوص برہمنس ہیں ان کی ایک طرح سے حکومت چلاتا تھا. بادشاہ کیا ہوتا تھا تو مذہبی رہنماؤں کی بات سن کے اس حساب سے حکومت کرتا. آج کی تاریخ میں مذہب کو انتہائی پیچھے ڈھکیل دیا گیا ہے. مذہب کو ایک پرائیویٹ معاملہ بنا کر کے دوسرے لوگ جن کا مذہب سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے وہ حکومت کر رہے ہیں. جیسے جمہوریت ہے، کمیونزم ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے، بادشاہیت ہے، ان کا مذہب سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے. یہ جو فرق اسی لیے ہوا جب مذہبی رہنما کمزور ہوتے گئے، لوگوں کا مذہب سے تعلق کٹتا چلا گیا، تو ایسے لوگ جن کو دنیا حاصل کرنی تھی وہ بادشاہ بن گئے. اور بادشاہ بننے کے بعد وہ آپس میں اتنا لڑنا شروع کیا. خاص کر کے 15ویں-16ویں صدی کا زمانہ ہے. تو اس دور میں جو اچھے لوگ تھے، مذہب پرست لوگ تھے، وہ غاروں میں یا جنگلوں میں یا مسجدوں میں، درگاہوں میں اکیلے جا کے وہاں پر عبادت کرنا شروع کیا. اس سے ایک طرف انہوں نے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ دنیا سے کٹ کے رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے اور ایسے جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے. لیکن اس کا الٹا اثر یہ ہو گیا کہ جن کو کچھ بھی اخلاقیات ان کے اندر نہیں تھے ان لوگوں نے دنیا پر حکومت کرنی شروع کی. دنیا کے جتنے وسائل تھے، مادی وسائل ہیں یا انسانی وسائل ہیں، خزانے ہیں، حکومتیں ہیں، سب کچھ ان کے ہاتھوں میں چلا گیا. اس وجہ سے آج کی تاریخ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کے ساتھ اخلاقیات جڑے ہوئے ہوتے ہیں. آدمی اچھا کب بنتا ہے؟ جب اسے کسی چیز کا خوف ہو یا کوئی امید ہو. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اگر آپ سبق یاد کر کے آئیں گے تو آپ سب لوگوں کو بہترین دنیا بنا کے رہ جائے گی، سب لوگ یاد کرتے ہیں. سبق یاد نہیں کریں گے تو مار پڑے گی آپ کو، آپ جا کے محمد کرنا لگیں. اگر کوئی پوچھے گا ہی نہیں، کام اچھا کرنے پر نہ کچھ ریوارڈ ملے گا یا خراب کرنے پر کوئی سزا بھی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ نہ آپ پڑھیں گے، نہ سبق یاد کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، آرام سے زندگی کریں گے. وہی حال انسان کا ہوتا ہے جب وہ مذہب سے دور ہو جاتا ہے. کنک داس اور ان کے ساتھ میں جتنے بھی داس کمیونٹیز تھی یا داس تھے، پرندر داس ہیں، بھکتی تحریک کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں تو ان کا کام ہی یہی تھا کہ لوگ نیکی کی طرف آئیں، اچھائی کی طرف آئیں. اور اچھائی کی طرف آنے کے لیے انہوں نے خدا کا خوف دلایا سب لوگوں کو. اگر آپ نیک کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور اگر برے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. تمام مذہب کے ابھی ایک کامن فلسفہ ہے کہ آپ دنیا میں اچھے کام کریں گے تو آپ کو مرنے کے بعد جنت ملے گی. اگر برے کام کریں گے تو مرنے کے بعد آپ کو دوزخ ملے گی. تو کیا آدمی مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے؟ تو یہ کوشچن ہے، یہ سوال نشان ہے. جب سائنس نے ترقی کی تو سائنسدانوں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا، خاص کر کے جب ڈارون کا نظریہ منظر عام پر آیا. اس نے کہا کہ انسان بندر سے پیدا ہوا ہے، ایک خاص مدت حیات ہوتی ہے اس کے بعد وہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا کچھ بھی نہیں رہتا. ایسے لوگ جن کو مذہب سے کچھ بھی تعلق نہیں تھا، اس وقت ڈارون کا نظریہ ان کے لیے بہت ہی اہم ترین چیز ملی. اس وقت انگلینڈ میں جو لوگ تھے، جو پادریز تھے، وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. سائنسدان جو تھے وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں. ڈارون کے نظریے کو اسی لیے شہرت دی گئی. تو اس طرح سے انسان ایک جانور کی طرح دیکھا جاتا ہے. آج بھی ہماری حکومتوں میں آپ دیکھتے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، HRD. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک چیز کے طور پر ڈیولپ کیا جائے، ترقی دی جائے. آپ کو دیکھیں گے کہ پتھر ایک ریسورس ہے، ایک وسیلہ ہے، اس کو تراش کے ٹھیک کیا جائے تو عمارت بنانے کے کام آتا ہے. انسانوں کو بھی ایسا ہی سمجھا جانے لگا. انسانوں کو اگر ہم تعلیم دیں گے، ان کو پڑھائیں گے، ان کو ہنر سکھائیں گے تو کام کی چیز بن جائے گی. یعنی ایک پتھر میں اور انسان میں کچھ بھی فرق نہیں رہتا. لیکن مذہب ہمیں کیا بتاتا ہے؟ مذہب یہ بتاتا ہے کہ انسان دراصل صرف جس کا جو جسم ہے، جو اس کی دماغی صلاحیت ہے وہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک روح پائی جاتی ہے اور روح کبھی مرتی نہیں ہے.
ایک بار انسان پیدا ہو گیا, ایک روح ایک بار پیدا ہو گئی, تو انسان کے جسم میں دنیا میں آتی ہے, یہاں کام کرنے کا اسے موقع ملتا ہے. جب اس کا جسم اس روح کے رہنے کے قابل نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ اس روح کو واپس لے لیتا ہے, انسان کا مردہ جسم دنیا میں رہ جاتا ہے. اس نے جتنے بھی اچھے کام کیے ہیں اس کام کے حساب سے ایک مقررہ وقت گزرنے کے بعد یہ دنیا جب ختم ہو جائے گی تو اس روح کو ایک دوسرے انسانی جسم میں اس کو ڈالا جائے گا, اس جسم کو جنت میں ڈالا جائے گا اگر اس نے اچھا کام کیا. اگر اس نے برا کام کیا ہے تو اسی روح کو ایک جسم میں ڈالا جائے گا اور اس جسم کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تمام جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں ان کا ایک ہی فلسفہ ہے, نیک کام کرو, آپ دنیا میں تو آپ کو کامیابی ملے نہ ملے لیکن آخرت میں آپ کو جو ہمیشہ وہاں رہے آپ کامیاب رہیں گے. اگر برے کام کریں گے دنیا میں آپ جتنے ہی مشہور ہو جائیں, جتنی اچھی زندگی گزاریں, 60-70 سال کے بعد میں تمہارا جسم رہے گا دنیا میں, روح نہیں رہے گی, روح واپس جائے گی تو اس کے کاموں کے حساب سے آپ کو جنت میں ڈال دیں. تو اس فلسفے کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ انسان عام جانور کی طرح نہیں ہے. عام جانور جیسے گائے بیل ہیں, کتے بلیاں ہیں, پیدا ہو گئے مر گئے, ان کی زندگی ختم ہو گئی. انسان کی زندگی ایسی نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ رہنے کے لیے انسان کبھی مرتا نہیں ہے, کبھی بھی نہیں مرتا. اس کا جسم مردہ ہو جاتا ہے, اس کی روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے. اس روح کے پاکیزگی کا نام مذہب پرستی ہے. تو ہمیں مذہب کو پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور ایک نیک انسان بن کر زندگی گزارنا چاہیے. اسی کے سلسلے میں کنک داس نے کئی مضامین لکھے ہیں, ان کو کیرتن کر کے نظمیں چھوٹی چھوٹی لکھی ہیں, عام الفاظ میں لوگوں کو سمجھایا ہے کہ نیک انسان کس طرح سے بننا چاہیے. ہمیں ایسے بڑے لوگوں کی زندگی کے بارے میں پڑھنا چاہیے اور ان کی زندگی سے سبق لینا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری اور ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں کلمات کے ساتھ